الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی کثرت تعلق باللہ میں دھیان ہے۔ اگر کوئی ذکرت کی کثرت ذکر کے گننے کو جانتا ہے، ذکر کی تعداد کو جانتا ہے، یا اپنے وقت میں زیادہ وقت ذکر اللہ میں گزارنے کو جانتا ہے تو اسے پتہ نہیں، اور یہ نہ پتہ ہونا، یہ جہالت، یہ بے دینی ہے بے دینی میں، اور ذکر کرتا ہے دین کا۔ کوئی نصیب والا ہے جو ذکر دین کا کرنے کے قابل ہے، ورنہ بتھیرے لوگ ہیں جو ذکر تو دین کا کہہ کر کرتے ہیں لیکن وہ دین نہیں ہوتا۔ اس بات کا جاننا کہ ذکر اللہ کی کثرت کی حقیقت کیا ہے، تو ایک طرف وسیلہ اس کا پتہ ہو جاتا ہے کہ فرمائے ابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو۔ وسیلہ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ہے اور حقیقت ہی رہتی ہے، رحمت ہے اور رحمت ہی رہتی ہے، محبت ہے اور محبت ہی رہتی ہے، اللہ ہے اور اللہ ہی رہتا ہے، نبی رسول علیہ السلام ہیں، نبی رسول علیہ السلام ہی رہتے ہیں، جو ہے وہی ہے، اس کے علاوہ دوسرا نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرا اسے بناتا ہے، جو وہ ہے نہیں بتاتا، تو یہ جو دوسرا بتاتا ہے جو ہے نہیں، یہ جہالت ہے۔ جہالت کا منہ کالا نہ ہو جائے اس وقت تک دل منور نہیں ہوتا۔ جب تک جہالت باطن سے نکل نہ جائے، سینہ اللہ پاک کے دین کے لیے کھلتا نہیں۔ بات ذکر اللہ کی کثرت کی کرنے لگا ہوں۔ ذکر اللہ کی کثرت در حقیقت حکم، تعلیم، علم میں تعلق باللہ ہے، جو کہ دھیان میں ملتا ہے۔ دھیان وسیلہ ہے۔ اگر کسی کے پاس وسیلہ موجود نہیں ہے تو اس کی مثال ہے۔ اگر کسی کے پاس وسیلہ نہیں ہے تو وہ ہے نہیں۔ میں ہوں تو میرے پاس وسیلہ ہے، اگر میں ہی نہیں تو وسیلہ کس کے لیے؟ یہ میں بھی وسیلہ ہوں۔ میں اللہ پروردگار نے جو مجھے دیا ہے وہ بھی وسیلہ ہے۔ اس کی مثال آپ سمجھیے۔ میں وسیلہ ہوں، میرا معدہ بھی وسیلہ ہے۔ اگر میں نہیں ہوتا تو میرا معدہ بھی نہیں ہوتا۔ اب غذا کیا ہے؟ غذا میرے لیے غذا ہی ہے۔ کیوں؟ معدہ ہے، میں ہوں تو غذا ہضم کرتا ہوں۔ اب غذا ہے، معدہ ذریعہ ہے غذا کو ہضم کرنے کا، میں ذریعہ ہوں غذا کو ہضم کرنے کا۔ غذا ہے، غذا ہی رہتی ہے۔ اب غذا ہے، غذا ہی رہتی ہے۔ میں ہوں، میرا معدہ ہے تو میرے لیے غذا ذریعہ ہے۔ کس کے لیے؟ میں ذریعہ ہوں غذا کا، میرا معدہ ذریعہ ہے غذا کا، اب وہ ہضم کرتا ہے۔ اگر میرا معدہ نہیں تو غذا تو ہے، جو ہے وہ ہے ہی رہتی ہے۔ یہ تو مجھے کہا گیا ابتغوا الیہ الوسیلہ کہ ذکر کی کثرت کرو، یہ میں نے کرنی ہے، میرے دل و دماغ نے کرنی ہے۔ اب جب کوئی ذکر کی کثرت کرتا ہے تو ذکرت کی کثرت جو ہے، ذکر کی کثرت میں دھیان جو اللہ کے ساتھ ہے، یہ تعلق باللہ میں ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اگر میرا دھیان اللہ کے ساتھ ذریعہ وسیلہ ہے تو میں بھی وسیلہ ہوں۔ اب اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے ابتغوا الیہ الوسیلہ، اپنی حالت بدلو، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کے حصول میں وسیلہ بناؤ۔
جب کوئی اپنے آپ کو وسیلہ بناتا ہے تو اس کا دھیان اللہ پروردگار کے ساتھ جب واصل ہوتا ہے تو یہ دھیان اور میں وسیلہ ہو جاتے ہیں۔ ذکر اللہ کی یہ کثرت ہے۔ اگر مجھے دھیان نہیں ملا، اگر میں نے اپنا دھیان نہیں بنایا تو میرے پاس تو وسیلہ ہی نہیں ہے، جو کہ ذکر کی کثرت میں کیا ہے؟ دھیان۔ اب تعلق باللہ ہے، تعلق باللہ ہی رہتا ہے، اللہ ہے، اللہ ہی رہتا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہی رہتی ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ حقیقت ہے۔ یہ جو ہے یہ رحمت ہے، یہ جو ہے یہ محبت ہے۔ اب دوبارہ سنیے، وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو ذکر کی کثرت کرنا، یہ ذکر کی کثرت ہے جو تمہیں کامیابی دے دیتی ہے۔ اب ذکر اللہ کی کثرت میں اور میرا دھیان تعلق باللہ کے حصول میں وسیلہ بن گئے۔ یہ جو تعلق باللہ ہے یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہے، اللہ کا تعلق بھی ہے، اللہ ہے یہ ذات ہے، اللہ کی صفات ہیں یہ تعلق باللہ ہے، اللہ کے افعال ہیں یہ تعلق باللہ میں، افعال جو ہیں یہ حقیقت ہے، اور میں اور میرا دھیان اس حقیقت کے حصول میں کیا ہے؟ وسیلہ ہیں، وسیلہ۔ وسیلہ کوئی غیر نہیں ہے، وسیلہ میں ہوں، وسیلہ میرا دھیان ہے۔ جب میں وسیلے کے طور پر میں ہوں تو میرا معدہ جو ہے وہ ہے، اب غذا ہے، غذا کو میں ہضم کرتا ہوں، غذا کو میرا معدہ ہضم کرتا ہے، یہ ذریعہ میں اور میرا معدہ جو ہے یہ غذا کو ہضم کرنے کا ہے۔ اگر میں نہ ہوتا، میرا معدہ نہ ہوتا تو ذریعہ جب میں نہیں، میرا معدہ نہیں، تو غذا کیسے ہضم ہو سکتی ہے؟ غذا غذا ہے، غذا ہی رہتی ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ ہی رہتا ہے۔ یہ تعلق باللہ میں ذکر اللہ کی جو کثرت ہے، جس سے بندے کو تعلق باللہ ملتا ہے، وہ میں ہوں۔ جب میں اپنے دھیان کو اپنے اللہ سے اس کے حکم میں، حکم کی تعلیم میں، علم الہی میں تعلق باللہ کا حصول کرتا ہوں تو میرا کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تعلق باللہ ہے، اس کا ذریعہ میں ہوں، تعلق باللہ ہے، اس کا ذریعہ میرا دھیان ہے۔ اب دھیان کو اللہ پاک نے، جس طرح معدے کو اللہ پاک نے، مجھے اللہ پاک نے غذا دی ہے، میرے دھیان کو اللہ پروردگار جب تعلق باللہ دیتا ہے تو خود اللہ کیا رحمت برکت وسیلہ ہمارے لیے بنتا ہے۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے، حکم کی تعلیم دیتا ہے، حکم کی تعلیم علم الہی دیتا ہے، جیسے اللہ ہمیں غذا دیتا ہے۔ اب غذا اللہ نے دی ہے، اب میں اور میرا معدہ اس غذا کے ہضم کے لیے ذریعہ بن گئے ہیں۔ اب میں ذکر اللہ کی کثرت میں تعلق باللہ کے حصول کے لیے کیا کرتا ہوں؟ حکم کی تعلیم اور علم الہی میں تعلق باللہ حاصل کرتا ہوں۔ اب میں نے ذریعہ کیا بنایا؟ اپنے آپ کو ذریعہ بنایا ہے۔ اب میں بھی نجات پا گیا، اور میرا ذریعہ جو ہے، میں نے جو ذریعہ دھیان اپنا اللہ سے لگایا وہ بھی نجات پا گیا۔ نجات کس میں ہمیں ملی؟ تعلق باللہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ یہ تعلق باللہ کیا ہے؟ حکم میں دیا ہے، حکم کی تعلیم میں دیا ہے، حکم کی تعلیم میں علم الہی میں دیا ہے۔ اب تعلق باللہ جب ہم ملے، کہتے ہیں نا کہ جب اللہ سے ذکر اللہ کی کثرت میں دھیان لگاؤ گے تو یہ دھیان ذریعہ بنتا ہے علم الہی کے حصول کا۔ باتیں تو ہیں لیکن ان باتوں کو سمجھائے گا کون؟ سمجھائے گا وہ جو دین کا ذکر کرے گا، جو دین کا ذکر کرے گا۔ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی دین کا ذکر دین کے ذکر کے طور پر کرتا ہو۔ دین کا ذکر دین کے ذکر کے طور پر وہ کرتا ہے جسے ہم نے سب نے دیکھا ہے کہ واقعی وہ دین کی بات کر رہا ہے، ورنہ ہم نے دیکھا کہیں دین کی بات نہیں ہوئی۔ دین کا ذکر بڑا کیا گیا۔ اب وہ کیا ہے؟ جب کوئی دین کا ذکر کرے گا تو وہ اللہ کے حکم کی بات کرے گا، حکم کی تعلیم کی بات کرے گا، حکم کی تعلیم میں علم الہی جو ہوتا ہے اس کی بات کرے گا۔ ہاں، اس نے دین کا ذکر تھوڑی کیا ہے،
اس نے دین کا ذکر، حقیقت، حکم کی تعلیم، سنت، علم الہی میں کیا، اب پتہ ہو گیا کہ یہ دین ہے۔ غور کر کے دیکھنا ان باتوں پر۔ جب بندے کو اللہ پروردگار نے دھیان دیا ہے تو یہ دھیان وسیلے کے طور پر دیا ہے، اور جسے یہ وسیلہ بنایا ہے دھیان کے حصول میں، وہ تو خود میں ہوں، وہ آپ ہیں۔ ابتغوا الیہ الوسیلہ میں یہ ہے، دوسروں کو تو جا کے وسیلہ بناتے ہیں، اور جو میں ہے وہ کس کو وسیلہ بنائے گا؟ جو میں کا دھیان ہے وہ کس کو وسیلہ بنائے گا؟ اور جب یہ وسیلے اللہ نے جس طرح حکم کی تعلیم علم الہی میں بتائیں کوئی بنا لیتا ہے، قسم خدا کی جو اللہ نے کہا وہی ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اس بات کو جانیں۔ فرمایا اے ایمان والو اذکر اللہ، کہ ذکر کرو اللہ کا، کثیر اللہ لعلکم تفلحون، کثرت کے ساتھ۔ اب کثرت میں ہمیں جو اللہ پاک نے حقیقت میں وسیلہ دیا ہے وہ میں اور میرا دھیان ہے۔ جب میں اور میرا دھیان حکم کی تعلیم علم الہی میں وہی بنتا ہے جو اللہ ہمیں وسیلہ بنانے کا حکم دیتا ہے، تو اب غذا ہے، لیکن غذا کو ہضم کرنے کا جو ذریعہ اللہ نے دیا ہے مجھے، وہ میرا معدہ ہے اور میں خود ہوں۔ اور جو اپنی حالت نہیں بدلتا اللہ اس کی حالت کب بدلتا؟ جو اپنی حالت بدلتا اللہ بھی اس کی حالت بدل دیتا ہے۔ تو یہ ذکر اللہ کی کثرت میں اللہ نے ہمیں اٹھایا ہے۔ اب میں بھی جاگ گیا ہوں، میرا دھیان بھی جاگ گیا ہے۔ یہ جاگا کس میں ہے؟ حکم کی تعلیم سنت اور حکم کی تعلیم علم الہی سے جاگا ہے۔ یہ علم الہی ہے جو بندے کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ یہ علم الہی ہے جس میں اللہ پروردگار اپنے بندے کو اپنی محبت میں اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے۔ حقیقت ہے اور حقیقت ہی رہتی ہے، رحمت ہے رحمت ہی رہتی ہے، محبت ہے محبت ہی رہتی ہے، اللہ ہے اللہ ہی رہتا ہے، نبی رسول ہیں نبی رسول ہی رہتے ہیں، میں ہوں میں ہی رہتا ہوں، میرا دھیان ہے میرا دھیان ہی رہتا ہے۔ اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ بدلا کیسے جاتا ہے؟ حکم کی تعلیم علم الہی، یہ ہے تعلق باللہ۔ غیر اللہ کا تعلق ختم ہو گیا، تعلق باللہ۔ یہ تعلق باللہ والے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب، تعلق باللہ کے اندر ہو۔ اب بتائیے کدھر گیا میں؟ کدھر گیا میں کی سوچ؟ کدھر گیا میرا عمل؟ کدھر گیا میں پیچھے مڑ کے دیکھوں؟ کدھر گیا میں آگے دیکھوں؟ کدھر گئی میری آنکھ؟ کدھر گیا میرا کان؟ کدھر گئی میری زبان؟ گفتہ ہے اللہ اول۔ زبان کیا بولتی ہے؟ اللہ بولتا ہے۔ آنکھ کیا دیکھتی ہے؟ اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ والا تو ہو جائے نا بند۔ شیطان کب چاہتا ہے یہ اللہ والا ہو جائے؟ شیطان کا پیروکار کب چاہتا ہے اللہ والا ہو جائے؟ یہ میں جو شیطان کو چاہتی ہے، شیطان کے پیروکار کو چاہتی ہے کہ شیطان نے کہا میں، یہ بھی کہتا ہے میں، تو بکری کب تک میں کرے گی؟ آخر ایک دن کسائی کی چھری کے نیچے آ ہی جائے گی۔ اللہ والا تو وہ ہے جو تعلق باللہ کے اندر اپنے محبوب کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی یاد میں جو کثرت کی حقیقت ہے، دھیان اور میں، اس کی اصلاح فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔